پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے جناب عمران احمد خان نیازی کا سیاسی ورود ہوا ہے یا ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے کی ابتدا ہو گئی ہے جو کہ پاکستان کے اندر پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی سیاسی کارکن کا مقدر رہا کرتی ہے۔ سیاسی کارکن جو ہے وہ پولیس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پولیس کے سامنے جو ہے وہ اس سے لڑتا ہے، کیونکہ اس کے راستے میں آنے والی ریاست کی پہلی مظہر، ریاست کا پہلا سمبل جو ہوتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے، اور وہ پولیس سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اس کی بعض اوقات جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈنڈے شنڈے مار دیتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے قیام پاکستان، جب سے ملک کے اندر انگریز نے سیاست کو متعارف کروایا 1857 کے بعد، ایو ہیومز نے کانگریس بنائی، اور پھر جناب قائد نے قائد کہہ رہا ہوں سلیم اللہ خان صاحب نے، نواب سلیم اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ نون بنائی 1905 میں، تب سے اس ملک کے اندر سیاست کا رواج ہوا، جلسے جلوس کی اجازت ہوئی قانونی طور پہ۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک سیاسی کارکن کو جس طرح پولیس پکڑ کے توتی ہے، یہ جو سلوک ہے یہ اب تک جناب عمران احمد خان نیازی اور اس کے عمرانوز جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے جلسے جلوس کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیے، ان کا جلسہ جلوس کا اعلان کرنا اور جو تھا جلسے کرنا، یہ تو ایک قسم کی اطلاع ہوتی تھی نا پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ سارے جو ہیں وہ پروٹوکول لگا دیے جائیں، کیونکہ فرنٹ کے اوپر جو تھا وہ جو 1600 خواتین کا اسکواڈ، اسلامی تاریخ کے اندر یا ریسنٹ پاسٹ کی تاریخ کے اندر دو ہی قائدین گزرے ہیں امت مسلمہ کے۔ ایک کرنل قذافی صاحب تھے جنہوں نے قرآن کو معطل کر کے اس کی جگہ پہ اپنی سبز کتاب متعارف کروا دی تھی، اور دوسرے جناب عمران احمد خان نیازی ہیں جنہوں نے اپنی ریاست مدینہ اور اپنا سب کچھ متعارف کروا دیا ہوا ہے۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ جب حکم فرماتے تھے تو پھر فیض صاحب کے جو متعین کردہ ایجنٹ اور چمونہ جات جو تھے وہ سرگرم ہو جاتے تھے، پھر وہ بھاری آواز سے مقامی پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ عمران خان کیسے گزریں گے، کہاں سے گزریں گے، آپ نے کون کون سی ٹریفک ڈالنی ہے۔ پھر وہ یہی نہیں کرتے تھے، لاہور کے ہاں جہاں پہ بھی ان کے اڈے ہیں، جہاں پہ بھی ان کے مراکز ہیں، وہاں سے پھر فون ہوتے تھے محلے کے ہر چوڑے چمار کو، جس کی گلی کے اندر کتے جتنی عزت بھی نہیں ہوتی، اس کو پھر پاکستان کے نمبر 1 ادارے والے آرگنائز کرتے تھے۔ حاضر سروسیہ ریٹائر، یہ بات کی بات ہے، اور وہ پھر محلے سے جتنے بھی تلنگے اور چلنگے ہوتے تھے ان کو بھر کے گاڑیوں کے اندر لے کے آتے تھے، یوں وہاں پہ جلسہ گاہ کے اندر ان کو پھر ادائیگیاں ہوتی تھیں، جلسہ گاہ کی رونق بڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے بس منہ سے نکالنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مہاتما ہے، تو مہاتما نے بس منہ سے نکالنی ہوتی تھی یہ بات، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے انتظامات ہو جانے ہوتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے تو پھر اب ان کو شرطیں، اب یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، کم از کم یہ والی سہولت ان کو دستیاب نہیں ہے کہ وہ منہ سے نکالیں کہ کل میں ریلی کروں گا، اور پہلے وہ الیکشن ریلی تھی، لیکن پھر جب پتہ چلا تو پھر وہ جناب عدلیہ کے ساتھ اتحاد کی، یکجہتی کی ریلی عدلیہ کے ساتھ۔ یار یہ آپ یہ کے اوپر اتنا زور کیوں ڈالتے ہیں؟ یکجہتی میں نے کہا، آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی بات نہ کیا کریں، برے خیالات آتے ہیں ذہن کے اندر۔ تو جو یکجہتی کی جو ہے وہ انہوں نے ریلی نکالنی تھی، تو اس کے ساتھ پھر ہینڈ کر دیا پولیس نے، مرچوں والا پانی پھینکا۔ یہ مرچوں والا پانی وہی ہے جب پنجاب کا کسان مظاہرہ کرنے کے لیے لاہور آنا چاہتا تھا تو وہ بونگا بزدار نے ان کے اوپر یہ پانی پھینکوایا تھا، اور 3 کسان قتل کر دیے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ وہی والا پانی تھا۔ ہم نے اس وقت بھی اس کی شدید مذمت کی تھی، اور اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ شدید مذمت کرتے ہیں کہ مظاہرین کے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اگرچہ اگر آپ کو یاد ہو تو سرکاری ملازمین جو اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد مظاہرہ کرنے گئے تھے، اور انہوں نے ان کے اوپر جو بادل برسا دیے تھے آنسو گیس کے، وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ کسی کے اوپر بادل نہیں برسائے گئے، صرف پانی پھینکا گیا، کہنے نے مرچا پا کے پانی پایا۔
اب ظاہر ہے کہ زخم جب ہو نا، اور وہ خاص طور پہ جب کھلا زخم ہو تو اس کے اوپر مرچیں لگیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بواسیر ایک زخم ہی ہوتا ہے۔ چلے وہ لفظ جو ہے نا، وہ بیماری جو ہے اس کا نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ بار بار لیا جائے، آپ اسے ریڈ لائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ریڈ لائن ایک زخم ہوتا ہے، کھلا زخم ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی پڑے گا تو درد تو ہوگی، تو تکلیفیں تو ہوگی، تو تکلیف ہوئی۔ دیکھیں پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، عورت دن ہے، عورت ڈے ہے، تو اس دن نا دو گروہوں نے جو ہے وہ مال کے اوپر مظاہرہ کرنا ہے، دونوں نے باقاعدہ ہفتہ ہفتہ 10 دن قبل اس کی اجازت لی تھی۔ ایک ہمارے مطلب کہ عورت فاؤنڈیشن ہے، آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ادارے بنا کے اس سے گئی ہوئی ہیں، وہ عورت فاؤنڈیشن ہے اس میں، اور دوسری جماعت اسلامی ہے۔ عورت فاؤنڈیشن نے عورت مارچ کرنا تھا، اور جماعت اسلامی کی خواتین نے حیا ڈے کے نام سے مارچ کرنا تھا۔ تو یہ دو خواتین کے مارچ ہیں مال کے اوپر اور مظاہرے ہیں، اور ان کے علاوہ ہم تیسرا مظاہرہ ادھر نہیں جانے دے سکتے، معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ آپ کے جو ورکر ہیں وہ خواتین کو دیکھ کے ویسے ہی ان کی زبانیں باہر کو لٹک جاتی ہیں اور آنکھیں پیچھے کی طرف گھوم جاتی ہیں، اور وہ زومبیز کی طرح ایسے کر کے خواتین کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو تو ہم قطعاً بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ شوق سے مظاہرہ فرمائیے، دادا دربار کی بجائے آپ لبرٹی چوک جائیے، جو آپ کی پرانی اوقات ہے، جہاں پہ آپ ہر مظاہرہ کیا کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے اب تک دنیا کے کروڑوں افراد کے مظاہرے کیے ہیں بقول چودھری غلام حسین کے۔ ویسے چودھری غلام حسین کتنے گئے ہیں؟ وہ آج تک لڑکتا نہیں ہے، وہ کتنے گئے؟ وہ تیسرا تجزیہ کر رہا ہوں، دسو کتنے گیا چودھری غلام حسین؟ بھائی میرا تو ان کے ساتھ سیز فائر ہے، چودھری غلام حسین صاحب گئے کتنے نے؟ نظر نہیں آئے، کبھی کوئی لڑکے ہی نہیں۔ ان کے کلپس جو تھے وہ یوں تھے، کاٹ کاٹ کے آنکھوں کو اور منہ چون کے آنکھوں کو لگایا کرتے تھے۔ چودھری غلام حسین صاحب غائب ہو گئے، نہیں آف سکرین ہو گئے، تھلے آگے دسو نہ پڑا یار۔ دنیا اسلام کے سب سے بڑے سیاسی تجزیہ نگار جناب چودھری غلام حسین، سیاسی لوگ والے، ٹھیک ہے نا، چودھری غلام حسین صاحب جو ہے غائب ہو گئے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی یار، تو وہ جناب جو ہے وہ آپ لبرٹی چلے جائیے، وہاں پہ آپ ہمیشہ کی طرح مظاہرہ کیا کرتا ہوں، وقت تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارے قائد نے منہ سے نکال دیا۔ اب سڑکیں کلین ہو جانی چاہیے، ٹریفکیں رک جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمارے قافلے کو پولیس اور رینجرز اپنی حفاظت میں لے کے اور داتا دربار پہنچیں، اور درمیان میں ہم جتنا مرضی سلو چلیں اور جتنا مرضی فاسٹ چلیں تو آگے ایسی طرح۔ اب لاہور کی پولیس کو موصوف کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا جو واقعہ تھا، جو وقوع تھا، اس کا پتہ تھا۔ اس واقعے کے دوران اس کے بھانجے حسان نیازی نے پولیس اہلکار کے ساتھ سینہ جپٹی کر کے اس سے جناب سرکاری اسلحہ بھی چھینا ہوا ہے، اس کا مقدمہ درج بھی ہے۔ وہ بدماشی اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، تو لیکن مقدمہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو خیر، تو اس طرف کا تو پولیس کو پتا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو داتا دربار کی طرف سے ڈاکٹر عثمان بھاؤ، ڈاکٹر عثمان ایک قدر بھاؤ ہے عمران خان کے لیے، ڈاکٹر عثمان صاحب نے کہا جی ادھر تو نہیں اسی آن دینا، ادھر چلے جاؤ جانا ہے۔ تو وہ اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے ان کو تو یہ عادت ہی نہیں ہے، ان کو تو پہلے دن سے پیمپر کیا گیا ہوا ہے، گود میں پالا گیا ہوا ہے، منہ میں نپل دیا گیا ہوا ہے، لوری دی گئی ہوئی ہے، پیمپر بدلے گئے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے کہ سیاسی کارکن کے ساتھ پولیس کیا کیا کرتی ہے۔ تو پھر انہوں نے جب ہجر وچر کی، باقاعدہ پولیس والوں کی گاڑیاں توڑی، پہلے پولیس والوں کی گاڑیاں توڑی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، پولیس والے اپنی گاڑی ایک دو توڑوا کے تو باقی تو نکال کے لے گئے، پھر انہوں نے بھی جوابی طور پہ تو ان کی گاڑیاں توڑی۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو فوری طور پہ ہمدردی کا ہیضہ ہو گیا، ہمدردی کا ہیضہ ہو گیا کہ یہ جناب بڑا، وہ اکانومی پاکستان ایک یوتھیا ویب سائٹ ہے، اس کا یوتھیا ٹویٹر ہینڈل ہے، فوری طور پہ اندر سے یوتھیا نکل آیا، یہ لوگ جو ہیں ان کا جناب یہ گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، یہ شیشے امپورٹ ہوں گے جس سے زر مبادلہ کے اوپر دباؤ پڑے گا، کہ تیری ایسی تیسی۔ اس کے بعد جناب اس کی روزی او پایا نا، جناب نے کدی یہ کام نہیں کیتا، اسی ساری عمر یہی کام کیتا ہے۔ یہ جو گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہیں یہ کرائے پہ لینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں اگر یوتھیوں نے یہ پیسے نہیں دینے،
اور اس گاڑی والے کے یہ پیسے دبا جانے. کرائے کے علاوہ گاڑی کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کرائے پہ لینے والا ہوگا. یہ وہ باقاعدہ انہوں نے پرچی لکھی ہوتی ہے, اس پہ دستخط کروائے ہوتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی دے گی نا. کیوں کہ پی ٹی آئی نے جا کے پولیس کی گاڑیاں توڑی تھی, جو ابھی طور پہ پولیس والوں نے ان کی گاڑیاں توڑ دی. یہ جو بیٹھ کے بڑے سکون کے ساتھ 2000 روپے دیہڑی پہ بندے لے کے زمان پارک آ رہے تھے کہ عمران خان نے مظاہرہ کرنا ہے, تو وہ اس پہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب بلز سوری مطلب کہ بنی خالہ نہیں زمان پارک سے باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. اور زمان پارک کے باہر جو ہے وہ پولیس کا ترکاؤ جاری تھا پانی کا. وہاں پہ جتنے بھی یوتھی ہے اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے ہیں, کوئی مریخ پہ بیٹھا تھا, کوئی جناب. ویسے آپ نے تجربہ کیا جب نشئی کو نہلا دیا جائے ذرا ایک دم تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اس کا نشہ اتر جاتا ہے, وہ پھر بونترا ہوا ہوتا ہے, وہ کندھوں کو ٹکرے مارتا پھرتا ہے, جو ملے ان کو وٹا چوک کے ٹریا پھرتا ہو میں مار دینا. ٹھیک ہے. تو وہ یوتھیوں کو نہلا دیا وہاں پہ مرچوں والے پرچے اور اوپر سے ریڈ لائن تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک عمران احمد خان نیازی گھر سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کر سکے, اور اب جو ہے تازہ ترین ڈرانے کے لیے تڑا نکالنے کے لیے 2 خبریں چھوڑی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے کوئٹہ میں ان کے خلاف, اور کوئٹہ پولیس جو ہے وہ لاہور روانہ ہو چکی تھی. جب ہم یہ ولاگ کرنے بیٹھے تھے تو وہ لاہور پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ جناب چلو اسی تو کوئٹہ کی عدالت میں لے کے جانا ہے. ایک وہ خبر چھیڑی جا چکی تھی. دوسرا, وفاقی حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی اگر باہر نکلیں تو ان کو نپ کتا جائے, پھاڑ دیا جائے ان کو. ہیں ان کو نہیں, ان کو اب کے معافی نہیں دینی. یہ بات ہے نہیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ بات پھیلائی جا رہی ہے, اس کو ڈرایا جا رہا ہے, یرکایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی ایک بہت بڑے یرکالوجسٹ ہے. یرکنے میں ڈرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ صرف آئلہ ملک کے ساتھ ہی کھیل سکتے ہیں کہ آئی ول کل یو. نہیں, یہ تو آئلہ ملک نے کہا تھا نا آئی ول کک یو. نہیں تم میری ایک کک کی بار. یہ بھی انہیں کیا یار. ویسے اپنا نواب افقال آباد کی نواسی جو ہے بڑی کمال کی چیز ہے یار. سارے جو ہے وہ اس نے ڈائلاگ یاد رکھے ہوئے ہیں گھٹیا انگریزی فلموں کے. جو وہ والی انگریزی فلم میں جو اگر کسی شریف آدمی کو کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ دیکھتا ہوا پایا گیا تھا تو وہ شریف آدمی 5 دن مسیطیں نہیں بڑھتا. وہ والی فلمیں جو ہیں یہ ان کے ٹپیکل ڈائلاگ ہیں. تسی کہو کہ مینوں کیوں پتہ چلے, مینوں تہاڈے ورگیاں کو پتہ چلے. تو بہرحال وہ موصوف جو ہیں وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. جب نکلیں گے تو پھر اگلا ولاگ کریں گے اس کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.